امریکی ریاست ٹیکساس میں مشتبہ شخص یہودی معبد میں گھس گیا، راہب سمیت 4 افراد کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس نے علاقے کو خالی کرا لیا۔ یرغمالیوں کو بازیاب کرانے کے لیے مشتبہ شخص سے بات چیت، پولیس کی مداخلت سے ایک یرغمالی کو رہائی مل گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی دینے کے خیالات رکھتا ہے۔ عافیہ صدیقی اس وقت ٹیکساس کی جیل میں ہی قید کاٹ رہی ہیں۔ صورتحال پر وائٹ ہاؤس کی امریکی صدر جو بائیڈن کو بریفنگ۔ بحر الکاہل میں زیر زمین آتش فشاں پھٹ گیا۔ امریکہ کے مغربی ساحلوں پر سونامی کی وارننگ جاری، 4 فٹ تک بلند خوفناک لہریں ریاست کیلیفورنیا پہنچ گئیں۔ پانی رہائشی علاقوں میں داخل، برفانی طوفان ایزی بھی 5 امریکی ریاستوں میں ٹکرانے کو تیار۔ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، لوگوں میں خوف و ہراس، مارکیٹس خالی ہو گئیں۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، لاہور ایئرپورٹ کے اطراف دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر۔ حد نگاہ کم ہو جانے پر موٹر وے کو مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ جی ٹی روڈ پر بھی کئی مقامات پر دھند کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ ڈرائیورز کو فوگ لائٹس کے استعمال اور گاڑیوں کے درمیان مقررہ فاصلہ رکھنے کی ہدایت۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ پاکستان میں کورونا یومیہ کیسز اور اموات میں اضافہ، مہلک وائرس ایک دن میں مزید 9 افراد کی زندگیاں نگل گیا۔ انتقال کر جانے والوں کی مجموعی تعداد 29,012 ہو گئی۔ گزشتہ 14 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 4,027 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، مزید 51,236 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 7.8% رہی۔ ملک بھر میں کورونا کے 572 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ غربت کی چکی میں پسے عوام پر تبدیلی سرکار کا ایک اور وار۔ منی بجٹ کے بعد حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل، مٹی کے تیل کی قیمت میں فی لیٹر 3 روپے اضافہ۔ پیٹرول 147 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 144 روپے 62 پیسے، مٹی کا تیل 116 روپے 48 پیسے لیٹر ملے گا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 3 روپے 33 پیسے بڑھا دیے گئے۔ رات 12 بجتے ہی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نئے اضافے کو عوام کا معاشی قتل قرار دے دیا۔ کہا گیس اور بجلی کے بعد اب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ عوام کی جیب پر ڈاکہ ہے۔ 3.5 برسوں میں ظالمانہ انداز میں عمران نیازی نے ملک میں مہنگائی میں اضافہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا منی بجٹ کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، حکومت کے خلاف عدم اعتماد باہمی مشاورت سے کریں گے۔ JUIFA کے رہنما عبدالغفور حیدری نے تحریک عدم اعتماد کے امکان کو مسترد کر دیا۔ کہا PDM کے پاس اتنے ارکان نہیں، 23 مارچ کے لانگ مارچ میں حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ کراچی بھینس کالونی کے علاقے میں پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد، طبی امداد کے لیے جناح ہسپتال منتقل۔ لاہور کے علاقے نصیر آباد میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل اور اس کا بھائی جاں بحق، کانسٹیبل کا قریبی عزیز ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ ملتان کی کیمیکل فیکٹری میں زہریلی گیس کے اخراج سے چینی باشندہ ہلاک، چینی انجینئر سمیت 11 مقامی افراد بے ہوشی کی حالت میں نشتر ہسپتال منتقل، ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ جماعت اسلامی کا بلدیاتی بل کے خلاف دھرنا جاری، آج شارع فیصل پر مارچ ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے شہر کے تمام اضلاع سے ریلیاں نکالی جائیں گی،
مطالبات کی منظوری تک دھرنا بھی جاری رہے گا۔ اگر 7 دن میں آپ نے اس کو ریپیل نہیں کیا تو ہم میرپور خاص بھی بند کریں گے، ہم حیدرآباد بھی بند کریں گے، ہم نواب شاہ بھی بند کریں گے۔ اس کالے بلدیاتی قانون کو واپس لیجئے، 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ ہم تم سے بل بھی واپس لیں گے، تم سے وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی واپس لیں گے۔ سندھ بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف کراچی میں اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج۔ علی زیدی نے کہا کہ 7 دن میں بلدیاتی قانون واپس نہ لیا تو پورا سندھ بند کر دیں گے۔ ایم کیو ایم کے عامر خان بولے دادو لاڑکانہ سکھر اور حیدرآباد تک دھرنا دیں گے۔ خالد مقبول صدیقی بولے پیپلز پارٹی سے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور سندھ بھی واپس لیں گے۔ بلدیاتی قانون کے خلاف اپوزیشن کے احتجاج پر صوبائی وزراء کی تنقید۔ سعید غنی نے کہا یہ لوگ صرف توجہ ہٹانے کے لیے بلدیاتی بل کو جواز بنا رہے ہیں، یہ بلدیاتی نظام کی آڑ میں تماشا لگا رہے ہیں۔ مرتضی وہاب بولے خوشی ہوتی اگر اپوزیشن مہنگائی اور مردم شماری جیسے مسائل پر احتجاج کرتی۔ مری میں روزانہ 8000 گاڑیوں کو داخلے کی اجازت۔ گاڑیوں کی پابندی فوج آزاد کشمیر کی رہائشیوں پر لاگو نہیں ہوگی۔ شام 5 سے صبح 5 بجے کے درمیان مری میں سیاحوں کا داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ You really don't know when to quit, do you? You expect me to risk my life and my family for your personal vendetta. Becca. When this is all over, do I get to go back to my real life? I don't know. اور کرائم ایکشن مووی ان فرام دی کولڈ کا ٹریلر جاری۔ سنسنی خیز مناظر سے بھرپور فلم 28 فروری کو ریلیز کی جائے گی۔